برکاتہ مغفرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحی واللیل اذا سجی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم اس چاشت کی قسم اور رات کی جو پردہ ڈالے، لیکن مفسر اکرام اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد یہاں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، واللیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے قسم یاد فرما رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن جمیل کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں اجملو احسنا منک لم ترى قط عینی وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمَا تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کی طرح حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی ماں نے آپ جیسا کوئی حسین و جمیل پیدا کیا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی پیدا فرمایا ہے جیسا آپ نے چاہا ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا، حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ایک بار آپ کو 14ویں رات میں سرخ یمنی دار جوڑے میں دیکھا۔ میں ایک طرف چاند کو دیکھتا، ایک طرف آمینہ کے لال کو دیکھتا، ایک طرف چاند کو دیکھتا، دوسری طرف آمینہ کے لال کو دیکھتا۔ میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں پایا، نہ ہی مشارق میں ہے نہ ہی مغارب میں ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں میں نے نبی سے بڑھ کر زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا، اور دیگر صحابہ یہی فرما رہے ہیں میں نے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ لیکن سوچنے والا سوچ سکتا ہے، سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے یہ کیسے فرما دیا کہ نبی سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہیں، بلکہ انہوں نے پوری دنیا اور ساری کائنات کو دیکھا نہیں، تو وہ کیسے فرما رہے ہیں کہ میرا نبی سب سے زیادہ حسین ہے، میرا نبی سب سے زیادہ جمیل ہے، بلکہ اس نے پوری کائنات کو دیکھا ہی نہیں ہے، کسی صحابہ نے پوری کائنات کو دیکھا نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ مکہ اور مدینہ میں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہ ہو، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہو، عرب میں میرے نبی
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन ये लोग कैसे कह सकते हैं मेरे नबी सबसे ज़्यादा हसीन और जमील हैं, मेरे नबी सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, मेरे नबी सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। बेशक तो हक है। ये तो हो दूसरी एक बात ये है, ये हो सकता है हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो नबी से ज़्यादा खूबसूरत हो, इंडोनेशिया में कोई ऐसा शख्स हो जो मेरे नबी से ज़्यादा खूबसूरत हो, पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो मेरे नबी से ज़्यादा खूबसूरत हो, नेपाल में कोई ऐसा शख्स हो जो मेरे नबी से ज़्यादा खूबसूरत हो, चीन और जापान में कोई ऐसा शख्स हो जो मेरे नबी से ज़्यादा खूबसूरत हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले को कैसे तस्लीम किया जाए, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले को कैसे मान लिया जाए, हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले को कैसे तस्लीम किया जाए कि मेरा नबी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे नबी सबसे ज़्यादा हसीन और जमील है। और दूसरी बात ये, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी से पहले लोगों को देखा नहीं, नबी के बाद के लोगों को देखा नहीं, हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी से पहले लोगों को देखा नहीं, नबी के बाद के लोगों को देखा नहीं, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी के पहले लोगों को देखा नहीं, नबी के बाद के लोगों को देखा नहीं, और दीगर सहाबा ने भी नबी से पहले लोगों को देखा नहीं है, नबी के बाद के लोगों को देखा नहीं है। तो ये कैसे फरमा रहे हैं कि नबी सबसे ज़्यादा हसीन और जमील हैं, नबी सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, नबी से बढ़कर कोई हसीन और जमील नहीं है। आइए मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, आपके एतराज़ को दूर कर दूं, आपके जहन पर जो गर्दो गुबार है उसको साफ कर दूं। आइए मैं आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलती हूँ जिन्होंने कुवैत के लोगों को भी देखा है, मदीने के लोगों को भी देखा है, मक्का के लोगों को भी देखा है, मिस्र के लोगों को भी देखा है, अरब के लोगों को भी देखा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोगों को भी देखा है। क्या आप जानते हैं वो अजीम हस्ती कौन है? वो अजीम हस्ती जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी देखा, हज़रत उस्मान गनी को भी देखा, हज़रत अली को देखा, हज़रत उमर फारूक को देखा। आइए मैं आपको बता दूँ वो अजीम हस्ती कौन है। वो अजीम हस्ती हज़रत जिब्रील अमी सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हज़रत जिब्रील ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को भी देखा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी देखा है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा है, ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है। हज़रत जिब्रील खुद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम मिस्ल मुहम्मद। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने मशारिक़ और मग़ारिब को उलट पलट करके देखा है, मैंने दुनिया का कोना कोना देखा है, चप्पा चप्पा देखा है, लेकिन आपकी तरह किसी को नहीं पाया, आपकी तरह कोई हसीन और जमील नहीं देखा, मैंने आपकी तरह कभी किसी को हसीन और जमील नहीं देखा। जभी तो यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छाने डाले तेरे पाए का न पाया। हज़रत मेराज में जिब्रील से कहने लगे, शहे उमम तुमने देखा है जहाँ, बतलाओ तो कैसे है हम। अर्ज की जिब्रील ने, ए शाहिदिए मोहतरम, आपका मुमासिल ही नहीं रब की कसम, न चांद जैसा है न आफताब का जैसा, न चांद जैसा है न आफताब के जैसा, नबी का चेहरा है उम्मुल किताब जैसा। तमाम इम्का को देख आई नजर, तमाम इम्का को देख आई नजर, कहीं नहीं देखा रिसालते माआब के जैसा। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरा नबी सबसे ज़्यादा हसीन व जमील है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरा नबी सबसे ज़्यादा हसीन है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा नबी सबसे ज़्यादा हसीन है। हज़रत ख़बाब ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरा नबी सबसे ज़्यादा हसीन। हज़रत लूत ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरा नबी सबसे ज़्यादा हसीन।
حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا آقا سب سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میرے بابا جان کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرا لال دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی حسین کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی خوبصورت کو نہیں پایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں پایا، آپ کی طرح کوئی شخص نہیں پایا۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی ہوئی تھی، ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوتا ہے، میرے آقا سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ میرے آقا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے ابو بکر صدیق۔ ایک بار کا اور واقعہ ہے، ابو جہل آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور کہا اے ابن محمد، تو اے عبداللہ ابن محمد تو تو سب سے زیادہ بدصورت ہے۔ میرے آقا تبسم کیے اور پھر کہا صدقتا، اے ابو جہل تو بھی سچ کہتا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھلا دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں آئینے کے مثل ہوں اور آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود خوبصورت ہیں تو انہیں میں خوبصورت نظر آیا، ابو جہل جو کہ خود بدصورت ہے تو اسے میں بدصورت نظر آیا۔ ابو جہل نے اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نگاہوں سے نہ دیکھو، ابو جہل کی نگاہوں سے نہ دیکھو، ابو لہب کی نگاہوں سے نہ دیکھو، شیبہ کی نگاہوں سے نہ دیکھو، بلکہ اگر دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں سے دیکھو، اگر دیکھنا ہی ہے تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں سے دیکھو، اگر دیکھنا ہی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں سے دیکھو۔ ابو جہل نبی کو دیکھ تو رہا تھا لیکن ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، علی شیبہ دیکھ رہا تھا لیکن نبی کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نبی کو دیکھ تو رہے تھے لیکن ماتھے کی آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ علی دیکھ تو رہے تھے لیکن ماتھے کی آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ عمر فاروق دیکھ تو رہے تھے لیکن ماتھے کی آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر میرے نبی کو دیکھنا ہے تو محبت کی نگاہوں سے دیکھو، اگر میرے نبی کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی نگاہوں سے دیکھو۔ ابو جہل نے آقا کو ان نگاہوں سے نہ دیکھا، ابو جہل نے آقا کو ان نگاہوں سے نہ دیکھا جن نگاہوں سے عمر صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے ایک اور کو کیا خبر کہ کیا دیکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔